بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم زمین سے نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کے بارے میں بتاؤ، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ مال انسان کے لیے اللہ رب العزت کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اس کے ساتھ ضرورتوں کا ایک وسیع سلسلہ لگا دیا ہے۔ پیٹ کی ضرورتیں ہیں، پھر اس ایک ضرورت کے ساتھ پھر آگے 10 ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، لباس کی ضرورتیں ہیں، سردی گرمی کی ضرورتیں ہیں، مکان کی ضرورت ہے، اور توالد و تناسل آگے نسل بڑھانے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ضروریات کا ایک وسیع سلسلہ ہے جو انسان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے اور قصداً رکھا ہے، اس کو ایسا پیدا کیا ہے، ورنہ فرشتے اس سے پہلے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ ان کو جو ہے وہ کچھ سردی گرمی کی فکر ہوتی تھی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کر بھیجا اس دنیا میں۔ تو ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی خود سے ساری ضرورتیں پوری کر لے، مکان اپنا خود ہی بنا لے، کپڑے اپنے خود ہی تیار کر لے، سی لے، اور کھانے پینے کا نظم خود ہی بنا لے، تو پھر تو اسے مال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے یہ سارے کام خود نہیں کرنے، کسی اور سے کروانے ہیں، جیسا کہ معاشرے کا دستور ہے کہ ہر بندہ سارے کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں، بانٹ رکھی ہیں۔ کوئی جوتا گانٹ رہا ہے تو وہ بھی خدمت کر رہا ہے، کوئی ٹائر کو پنکچر لگا رہا ہے تو وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور کوئی کپڑا بیچ رہا ہے تو وہ بھی خدمت کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے تو وہ بھی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے ضرورتیں اور نظام کو دنیا میں بانٹ دیا۔ اب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر ہوگا مال تو اس کے ذریعے سے وہ پھر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو اتنا مال ہونا جس سے انسان اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اسے چلا سکے اور ضرورتیں پوری کر سکے، یہ تو ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آگے رزق حلال اللہ تعالیٰ جتنا بھی عطا فرما دے، حلال طریقے سے، حلال جو ہے وہ ذرائع سے انسان مال جمع کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن اس مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کتنی ہے، اور سوال 2 ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ من این اکتسبہ، اس مال کو کمایا کہاں سے ہے تم نے؟ تو اس میں 2 جو ہے نا وہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کمائی کا ذریعہ حلال تھا یا حرام تھا، سورس جسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا طریقہ حلال تھا یا حرام تھا۔ یعنی ایک آدمی نے خنزیر بیچا یا شراب بیچی، اس کے نتیجے میں پیسہ کما لیا، تو یہ جو چیز بیچی ہے وہ حرام ہے، لہذا یہ پیسہ بھی حرام ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے بکری بیچی ہے یا اس نے کوئی مشروب بیچا ہے، پانی بیچا ہے، لیکن اس کا چیز تو ٹھیک ہو گئی، لیکن طریقہ جو اختیار کیا وہ غلط ہو گیا۔ یعنی طریقے میں کوئی اس نے رشوت شامل کر لی، سود کا عنصر شامل کر لیا، یا کوئی اور ایسی شرط لگا دی جس کے نتیجے میں وہ ٹرانزیکشن اور معاملہ خراب ہو گیا، تو اس لیے وہ بھی حرام کا ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے انسان کی کمائی میں۔ تو اس لیے یہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا، یعنی کس طریقے سے کمایا اور کس ذریعے سے کمایا۔ یہ دونوں کا سوال جو ہے یہ اہم سوال ہے۔
تو اس لیے عام طور سے ہمارے یہاں تجار حضرات جو ہیں وہ اس چیز کا تو خیال رکھتے ہیں کہ ہم چیز حلال بیچ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی شرعی لحاظ سے خرابی تو نہیں ہے ہمارے معاملات کے اندر، وہ خرابی بھی کمائی کو صاف نہیں رہنے دیتی۔ اور دوسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا فیماذا انفقا، کہ اس کو خرچ کہاں کہاں کیا۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال میں نے کمایا، خون پسینے کی کمائی، جہاں مرضی میں اس کو خرچ کروں، یہ بات نہیں ہے۔ جہاں مرضی نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، نہ دنیا میں آنے میں آزاد، نہ جانے میں آزاد، نہ کوئی رہنے میں، بلکہ ایک سانس لینے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کے اوامر کے پابند ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا؟ جائز کاموں میں خرچ کیا، فرض کاموں میں خرچ کیا، یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا؟ یعنی آدمی نے پورے حلال طریقے سے کمائی کی، صاف ستھری کمائی تھی، اور جا کر آگے اسے کسی حرام ذریعے میں خرچ کر دیا، اس سے کوئی جو ہے ناچ گانے میں لگا دیا، شراب کباب میں لگا دیا، رشوت میں لگا دیا، کسی اور ذریعے میں اس کو لگا دیا، تو یہ بھی غلط کام ہو گیا اور مال کی بنیاد پر ہوا، اس لیے اس کا سوال ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسراف میں خرچ کر دیا، فضول خرچی، یعنی جتنے خرچ کر کے آدمی کی ضرورت آرام سے کفایت شعاری سے پوری ہو سکتی تھی، اس سے بڑھ چڑھ کر انسان خرچ کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف نہیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کا مال جو ہے وہ اللوں تللوں میں خرچ ہو جائے تاکہ یہ صدقہ نہ کر سکے، یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کی جان جائے۔ شادی پر تو یہ کروڑوں روپیہ لگا دے، لاکھوں لگا دے، لیکن کوئی غریب اس کے دروازے پہ آ جائے تو اس کے ماتھے پہ بل آ جائے۔ جو آدمی اللوں تللوں میں مال خرچ کرتا ہے وہ پھر صدقات اور راہ خدا میں اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی ضروریات میں خرچ کر کے پھر باقی مال بچاتا ہے، اسے اللہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر بہت کم لگایا کرتے تھے، لیکن راہ خدا میں اتنا دیتے تھے کہ حیرت ہو جاتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے عام طور سے ہمارا بہت سا پیسہ وہ فضول خرچی میں چلا جاتا ہے۔ گھر کے اندر ایک مصلی موجود ہے، 10 مصلے ہیں، ٹوپیاں ہیں، پھر یہ کھلونے ہیں، پھر اور چیزیں اتنی ہیں، حالانکہ ضرورت 1-2 سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بستر تمہارے لیے کافی ہیں، ایک تمہارا، ایک تمہاری بیوی کا، ایک مہمان کا، چوتھا شیطان کا۔ مقصد یہ عدد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال کن کن جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس میں جہاں شک ہو وہاں پوچھ لے علماء سے کہ یہ میں صحیح خرچ کر رہا ہوں یا فضول خرچی تو نہیں کر رہا کہیں۔ اللہ تعالیٰ فکر نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔